بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مقالہ ایک ایسی صحابیہ کے بارے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، یہاں تک کہ کئی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ وہ تاریخی نام ہے ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کمر سے خنجر لٹکا دیکھا تو پوچھا، یا ام سلیم، تم اس خنجر کا کیا کرو گی؟ ام سلیم نے فرمایا، اگر کسی مشرک نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، جی ہاں، یہ وہی ام سلیم بنت ملحان ہیں جو اس وقت حالت حمل میں تھی اور فتح مکہ کی فوج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ ام سلیم ان خوش نصیب انصاری خواتین میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی پہلی شادی مالک بن ندر انصاری کے ساتھ ہوئی اور ان سے ایک بیٹا انس بن مالک پیدا ہوا۔ بیوی کے لاکھ سمجھانے بجھانے اور اسلام کی خوبیاں بیان کرنے پر بھی مالک بن ندر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جھگڑا کر کے ملک شام کے سفر پر روانہ ہو گیا، جہاں کچھ مقامی دشمنوں کے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا۔ اس مومنہ صحابیہ کا تعلق بنو خزرج کے قبیلے بنو نجار سے تھا۔ مدینہ منورہ میں ایمان لانے والوں میں ام سلیم کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ عام خواتین سے ہٹ کر انہوں نے شخصیت پائی تھی، نہایت ذکی، بہادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ اسی لیے اپنے یتیم بیٹے انس بن مالک، جو کہ ابھی چند سال کے ہی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے یوں فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ انس میرا بیٹا آپ کا خادم ہوگا، میں اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، انس کو کثرت مال اور اولاد عطا فرما، اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس میں برکت نصیب فرما۔ عدت پوری کی تو ابو طلحہ انصاری نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نہایت مالدار، خوبصورت اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ ام سلیم نے شادی سے انکار تو نہیں کیا، لیکن ایک شرط لگا دی کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کافی پس و پیش کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو طلحہ نے جب پوچھا کہ مہر میں کیا لوگی تو فرمایا، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح وہ ابو طلحہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں داخل ہو گئیں۔ ان کا اصلی نام خمیسہ بنت ملحان تھا، لیکن تمام عمر ام سلیم کے نام سے جانی گئیں۔ ام سلیم کے ساتھ ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھی دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار رہتے تھے۔ جب انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سنی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم تقوی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال نہ خرچ کر دو جو تمہیں بہت عزیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہا کہ آقا نامدار، میں نے اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ
فارم اور باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ ان کی اہلیہ ام سلیم نے بھی اپنے شوہر کے اس قدم کو بہت سراہا۔ اس قدر مضبوط اعصاب کی مالک تھیں کہ جب ایک بار ابو طلحہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کا یہ پہلا بچہ شدید بیمار ہو گیا۔ باپ کو پریشانی ہوئی کہ سفر پر جائے یا ملتوی کر دے، لیکن ام سلیم نے انہیں ہمت بندھائی کہ انشاءاللہ بچہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن مشیت الہی کچھ اور ہی تھی۔ ابو طلحہ کے سفر سے واپسی کے وقت وہ بچہ فوت ہو چکا تھا۔ ام سلیم نے گھر کے باقی افراد کو یہ ہدایت دی کہ وہ اس واقعے کا ذکر ابو طلحہ سے نہ کریں۔ سفر سے واپسی پر تھکان سے چور چور ابو طلحہ نے فوراً پوچھا، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولی، الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ آرام میں ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے اور کھانے وغیرہ کی طرف رجوع کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میاں بیوی نے مباشرت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ بالکل مطمئن اور ریلیکس ہیں تو ابو طلحہ سے پوچھا، یا ابو طلحہ، اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائے اور کچھ عرصے کے بعد اس کی واپسی کا تقاضا کرے تو کیا دوسرے شخص کو وہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں؟ ابو طلحہ، فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ تب ام سلیم نے کہا، تو پھر تم اپنے بیٹے کو بھی ایسا ہی سمجھو، اللہ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ نہایت غصے میں آ گئے اور کہا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ مجھے سب کچھ اب بتا رہی ہو جبکہ میں جنبی ہو چکا ہوں۔ وہ اس واقعے سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا سنا خندہ پیشانی سے اور پوچھا، کیا کل رات تم نے ہم بستری بھی کی تھی؟ فرمایا، جی ہاں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ان کی گزشتہ رات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا کے نتیجے میں عبداللہ بن ابو طلحہ کی پیدائش ہوئی۔ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ جنگ احد میں وہ اور امنا عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ دوڑ کر جنگ کے میدان میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں اور زخموں پر مرہم پٹی بھی کر رہی تھیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ کسی رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ یا رضائی خالہ تھی۔ اکثر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے جاتے تھے، جہاں ام سلیم ان کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرتی اور ہدیے بھی دیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے یہاں صحن میں آرام فرماتے تو ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور بعد میں دوسری خوشبوؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت و حمیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی زبانی انہیں دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے جنت کی سیر کی تو مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا، یہ غمیسہ بنت ملحان انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں۔ آپ کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔